الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العلی العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، اللہ رب العزت خالق الانس والجن ہے، خالق البشر اللہ کی ذات ہے، خالق الشمس والقمر اللہ ہے، غرض خالق کائنات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا، زمین کے اندر موجود چیزوں کو، زمین کے اوپر موجود چیزوں کو، اور آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہے، اس دنیا سے باہر ہے، ساری چیزوں کو وجود بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور جو انسان کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہو، جو انسان کسی چیز کا مالک ہو، وہ جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو تیار کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پیٹرول کہاں ڈالنا ہے، اس کے اندر لائٹ کہاں ہے، اس کے وائر کہاں ہیں، غرض اس کے ہر پرزے، ہر جز کا اس کو علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ساری انسانیت کو وجود بخشنے والی ذات ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان کن چیزوں کے ساتھ زندگی کو گزار سکتا ہے، سکون اور راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی روزمرہ کے ایام کو گزار سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر قسم کی چیزوں کو پیدا کیا، کھانے کے لیے نباتات، سانس کے لیے ہوا، روشنی کے لیے سورج، اور رات میں دیکھنے کے لیے اللہ نے چاند کا انتظام فرمایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، نباتات بنائے، جماعتات بنائے، کس کے لیے؟ انسانوں اور ان کے جانوروں کے لیے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو آرام کے ساتھ گزار سکے۔ تو انسان کی تو ایک غذا ہوتی ہے جو جسم کو توانائی بخشتی ہے، اور انسانیت کی ہر چیز کا اللہ نے احترام کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہر چیز کے لیے اسباب مہیا فرمائی ہیں، کیونکہ وہ تو خالق الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک تو قوت شہوانیہ ہے اور ایک قوت غضبیہ ہے۔ انہی دو چیزوں کے اوپر اور انہی دونوں قوتوں کے اوپر فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراض کیا تھا، جب خالق کائنات نے کہا تھا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا آپ ان لوگوں کو دنیا کے اندر پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کرتے رہیں گے۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر کے تحت، اسی آیت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں
کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ دونوں قوتوں کے اوپر اعتراض کیا تھا جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اندر رکھی ہے. ایک تو قوت شہوانیہ ہے کہ جب انسان اپنی شہوت کو غلط استعمال کرے گا تو زناکاری کے اندر مبتلا ہوگا اور پھر زمین کے اندر فساد برپا ہوگا اور پھر زمین کے اندر بھوچال آئیں گے. ان یفسد فیہا. اور دوسری ویسفک الدماء کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قوت اور توانائی بخشی ہے کہ جب اس کے اندر جوش آتا ہے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خون بہانے کے اوپر آمادہ ہوتا ہے. تو جب انسان اس قوت کو غلط استعمال کرے گا تو پھر آپس میں خون ریزیاں آئیں, آپس کے ماحول جو پرسکون ہونا تھا وہ بے سکون اور سکون غارت ہو جائے گا. تو اللہ نے ان دونوں قوتیں انسانوں کو عطا فرمائی اور اسی دونوں قوتوں کو لے کر جو ملائکہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ہمیشہ اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. جس کو جس عبادت کا حکم دے دیا گیا وہ اس کام کے اندر لگے ہوئے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ نے جن چیزوں کا ان کو حکم دیا ہے وہ اسی حکم کو کرتے ہیں. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسی برکت اور ایسی پرنور ہستی نے انسانوں کی ان دونوں قوتوں کے اوپر اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے کہا تھا اعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جس کو تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں قوتوں کے لیے اسباب مہیا کر دیے کہ اگر یہ دونوں قوتیں اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر خرچ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اس کو لگایا جائے تو انسان کبھی بھی ان دونوں قوتوں کے ذریعے سے نافرمانی نہیں کرے گا, اللہ کی معصیت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. جو اللہ نے قوت شہوت ہمارے اندر رکھی ہے اللہ نے اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ذوق کی تسکین حاصل کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو تسکین دے سکتے ہو اور جو شہوت ہے جو اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر قوت رکھی ہے اس کو تسکین دے سکتے ہو. اور دوسری چیز کے لیے اللہ نے جہاد کا دروازہ کھول دیا کہ اگر خون ریزی کا شوق ہے تو پھر جہاد کی جب شرائط پائی جائے تو تم اللہ کے راستے کے اندر نکل پڑو. اور کیسا انعام رکھا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا کے اندر لگا دیا, جنہوں نے قتال کے اندر جہاد کے اندر اپنی زندگیوں کو وقف کر دی, اللہ نے جنت کے بدلے ان کی زندگی کو خرید لیا, ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا, ان کے مال کو ان کی جان کو اللہ نے خرید لیا. تو غرض دونوں قوتوں کے لیے اللہ نے اسباب مہیا کر دیے کہ اگر نکاح کر لو تو ہماری جو قوت شہوت ہے وہ صحیح راستے کے اوپر خرچ ہوگی. بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک کیا آتا ہے کہ اذا تزوج العبد کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے, اس کا ایمان کا آدھا حصہ مکمل ہو جاتا ہے. بس آدھے حصے میں آدھے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آدھا ایمان تو تکمیل تک پہنچ چکا, اب اللہ سے ڈرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا پورا ایمان کامل ہو جائے گا. تو شادی اور نکاح یہ انسان کے ایمان کو تکمیل تک پہنچانے والی چیز ہے, یہ ایک عبادت ہے, یہ ایک سنت ہے. لیکن جب اس کو سنت کے مطابق نہ خرچ کیا جائے, سنت کے مطابق اس سنت کو ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ رسم بن جاتی ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکاح جس کو سادگی کے ساتھ انجام دینا چاہیے تھا آج فضول خرچیاں عام ہو چکی ہے. آج مدارس میں دینے کے جیب میں پیسے نہیں, غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں, کسی بیوہ کا نکاح کرانے کے لیے آج ہمارے پاس پیسے نہیں. لیکن جب ہمارے گھر پر شادی کا نظم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا مالدار اس شہر کے اندر کوئی نہیں ہوگا, کہ جتنا ہے اتنا تو خرچ کر ہی دیتے ہیں اور ہماری ناک نہ کٹے اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں, اور قرض لے کر پوری زندگی جتنی عمر باقی ہے اس کا ٹینشن ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر آ جاتا ہے. ہر دن ہمارا ٹینشن کے ساتھ گزرتا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کا ٹینشن ہے. اور خدا نخواستہ
जिसका निकाह करने के लिए हमने दूसरों के सामने हाथ फैलाए, जिसका निकाह करने के लिए हमने कर्ज जैसे दैन को हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अगर वही तलाक के अंदर तब्दील हो जाए तो फिर क्या कहना, जुल्मातुन अला जुल्मात। एक तो टेंशन पहले ही से था और दूसरा टेंशन तलाक का आ गया। मेरे अजीजों, और जो शादी सुन्नत के खिलाफ की जाती है आमतन उसका अंजाम तलाक होता है, उसका अंजाम घर की बेसुकूनी होती है, वालिदैन की बेइज्जती होती है, रिश्तेदारों से दूरी होती है, क्योंकि जिसको लाया है सुन्नत के मेयार के मुताबिक नहीं लाया, जिस मेयार के ऊपर नबी ने कहा था उस मेयार के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि अपना एक मेयार, अपना एक ज़ौक़ बना लिया और उस मेयार के ऊपर उसको घर लाया है, तब घर का सुकून भी गारत होगा, आने वाली नस्ल गारत हो जाएगी, उनकी तालीम दूर हो जाएगी, आने वाली नस्ल गुनाहों के ऊपर आमादा होगी। आज हम ये सारे मामला देख रहे हैं, क्योंकि नबी ने तो दुआ की थी किस निकाह के लिए, ऐसरुहा मऊना, जिसके अंदर खर्चे कम हो। ऐसे निकाह के बारे में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये निकाह बाबरकत निकाह है, ये शादी बाबरकत है। अगर सादगी के साथ शादी की जाए तब बरकत का इंसान को सोचना चाहिए कि इंशाअल्लाह अब बरकत उतरेगी, लेकिन सादगी नहीं तो फिर बरकत की जब नबी ने दुआ नहीं दी तो हम क्या कर सकते। अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर खर्चे कम हो, गरीबों को दावत दी जाए। आज वैसा माहौल नहीं, आज शादी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, शादी के अंदर खूब फजूल खर्चियां की जा रही है, निकाह के नाम पर अपने माल को, अपनी जायदाद को खर्च किया जा रहा है, तो कहां से बरकत आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने खानदान का जायजा लें कि अगर कोई होने वाले दुल्हे है या होने वाली दुल्हन है, बनने वाले दुल्हे है या बनने वाली दुल्हन है, तो उनका निकाह हम सादगी के साथ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और उनकी तालीम को सामने रखें। उनकी तालीम हमारे लिए हर वक्त मशअले राह है, चाहे हम घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हर वक्त हमारी रहबरी और राहगीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। तो हमें उनकी तालीम को मजबूती से पकड़ना है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का मेयार बतलाया कि अगर किसी को तलाश करना हो तो दीनदारी को तरजीह दो, तो हमें उसको तरजीह देना है। हुस्ने ज़ौक़ को अगर देख रहे हैं, हुस्ने सीरत को देख रहे हैं, तो याद रखना हुस्ने सूरत चंद रोज़ा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। कि सूरत जिसके हुस्न के ऊपर इंसान फरेफ्ता हो जाता है, कब तक कि ये हुस्न रहेगी। एक न एक दिन तो उस हुस्न के ऊपर दाग धब्बे आने वाले हैं, एक न एक दिन उस हुस्न को गारत होना है। तो ऐसे हुस्न को नबी ने मेयार नहीं बनाया, मालो जायदाद को मेयार नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के नबी ने किसी चीज़ को मेयार बनाया है तो वो दीनदारी को मेयार बनाया है। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर, ज़ात बरादरी का बड़ा माहौल है कि वो सैयद है तो हमारे घर पे निकाह नहीं करेगा, वो अंसारी है तो कुरैशी के घर में अपनी बीवी को नहीं देगा, अपनी बेटी को नहीं देगा। याद रखना, इसकी इस्लाम के अंदर कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर तो कुफू को देखा गया है, इस्लाम के अंदर ज़ात को नहीं देखा गया। हमारे नज़दीक भी इसका कोई एतबार नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह खुद कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ है, सबसे मुकर्रम है। तो हमारे नज़दीक भी मुत्तकियों को
ترجیح دینے کی عادت ہونی چاہیے. ہماری نگاہوں کے اندر ایسے شخص کو تلاش کیا جانا چاہیے جس کے اندر خشیت خداوندی ہو. ایسی عورت کو تلاش کیا جانا چاہیے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو. یاد رکھنا نکاح سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے. اگر نہ دیکھا جائے گا تو آنے والی نسلوں کی بربادی ہوگی. اگر دینداری کو ترجیح دی جائے گی تو یاد رکھنا آنے والی نسل سے ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی بن سکتی ہے, ٹیپو سلطان بن سکتی ہے, خالد بن ولید کا کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر دینداری نہیں ہے, خود فیشن کے اندر زندگی گزارنے والی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, تو پھر آنے والی نسل سے ہمیں ایکٹر اور ایکٹرنی کی امید رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے اور یہ تجربہ ہے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں, بیٹا ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے, ان چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے اور اسی کے اوپر وہ اپنی زندگی کو گزارنے والا بنتا ہے. بہت کم مثال ایسی ملتی ہے کہ والدین گنہگار ہو, والدین فاسق و فاجر ہو, لیکن پیدا ہونے والا ولی اللہ ہو, اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو. بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. لیکن اکثر مثالیں تو وہی دیکھنے میں آتی ہے کہ والدین جیسے ہوگے اولاد بھی ویسی ہوگی. تو والدین اگر نیکوکار ہوگے تو اولاد بھی نیکوکار بننے والی ہوگی. آج ہم نئی نسل کو دیکھیں, پورا دن موبائل کے اندر اپنے وقت کو لگا رہی ہیں. انہوں نے کس سے سیکھا؟ ان کو کوئی سکھانے والے جنات آئے تھے یا کوئی اور نئی مخلوق آئی تھی؟ جانوروں نے آ کر ان کو سکھایا کہ موبائل اس طرح چلانا ہے, موبائل کا استعمال اس طرح ہوگا. آج تو معصوم بچے, یاد رکھنا دنیا کے اندر معصوم صرف دو شخصیت آئی ہے. ایک تو انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے اور ایک تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, یہ بھی معصوم ہے. لیکن آج وہ معصوم بچے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن یوٹیوب کے اوپر پہنچتے ہیں, وائس کا میسج دباتے ہیں اور ریکارڈ کر بولتے ہیں. جو چیز جو کارٹون دیکھنا ہو اس کو اس کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں اور ذرا سی دیر میں نئے کارٹون آ جاتے ہیں, پھر اس کو کلک کر کے دیکھنا چالو کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے سیکھا تو کہاں سے؟ اگر بغیر سکھائے سیکھ لیے تو قرآن کیوں نہیں بغیر سکھائے پڑھ سکتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی سکھانے والا ہے. ان کو سکھانے والے کون لوگ ہیں؟ بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر سیدھے پیر سے داخل ہوتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے, کوئی نو مسلم آ جائے تو وہ دیکھ کر یہ کہے گا کہ یار یہ کرتا پیجامے والا شخص ہے, یہ داڑھی رکھنے والا شخص ہے, اس نے اپنے سیدھے پیر کو مسجد کے اندر داخل کیا تو اب میں بھی اپنے پیر کو سیدھا ہی داخل کروں گا. تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھا سیکھتا ہے, اور آج کل اکثر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, اگر اس کو نہ سکھایا جائے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ والد محترم موبائل چلاتے ہیں تو اس کو کلک کر کے ریکارڈ کرتے ہیں, تب وہ دیکھ کر سیکھنے والے بنتے ہیں. اور پھر آج کے ماحول کو دیکھ لیں کہ کیسی نسل پیدا ہو رہی ہے. آگے چل کر یہ لوگ کیا کریں گے؟ آج کی نئی نسل سے ہمیں کیا امید ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کو فتح کرنے والا شخص جب ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھتا ہے, سندھ کے اندر آتا ہے, عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی عمر تھی. 18 سال کی عمر آج ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ 18 سال کا نوجوان اتنے بڑے ہندوستان کو فتح کر سکتا ہے. ارے ایک گھر کو نہیں چلا سکتا ہماری نظروں کے اندر, لیکن 18 سال کا شخص آتا ہے اس ہندوستان کے اندر اور پورے ہند کو سندھ کو فتح کر کے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تھا, انہوں نے ہمارے اکابرین کو دیکھا تھا, اور وہ اس امت کا ظالم حجاج بن یوسف جہاں وہ ظالم تھا لیکن ویسی اس کے اندر بہادری اور شجاعت بھی تھی, ویسی اس کے اندر ڈیرنگ بھی تھی کہ اکیلا پوری قوم کو کھڑا کر دیا کرتا تھا. زبان بھی خطرناک تھی, خطابت کرنے کے اوپر آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس سے بڑا خطیب اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں آیا. لیکن ظالم بھی ویسا ہی تھا, لیکن اس کے پاس
अस्करी शहादत, अस्करी कुव्वतें थी, लड़ने का तजर्बा था। तो इस हिंदुस्तान के अंदर आने वाला शख्स उनकी टीम के अंदर रहा था, उनको देखकर सीखने वाला बना था। तो जब आज के वालिदैन इताअत के अंदर और इबादत के अंदर अपनी जिंदगियों को लगाएंगे तो हमारी आने वाली नई नस्ल भी इताअत गुजार बनेगी, अल्लाह की फर्मा बरदार बनेगी। और याद रखना, ये तो उम्मीद उसी वक्त की जा सकती है जबकि वालिदैन भी नेक हो। बहुत सारे वाक़यात हैं, बायजीद बुस्तामी को उठा के देख लीजिए, वालिदा की तरबियत ने उनको बायजीद बना दिया कि जब तक के मदरसे से तकमील इल्म न हो जाए, आलिम न बन जाए, उस वक्त तक कि इस घर के अंदर कदम न रखना। एक मर्तबा आ जाते हैं, वाक़या तवील है, घर आकर दस्तक देते हैं और कहते, वालिदा पूछती है कौन, कहते कि बायजीद। तो वालिदा कहती है मेरा भी एक तो बायजीद है जो इल्म हासिल करने के लिए गया है, लेकिन जब तक के इल्म की तकमील नहीं हो जाती वो इस घर में आएगा नहीं। बायजीद सुनते हैं और कहते हैं कि वालिदा राजी नहीं है कि मैं घर के अंदर दाखिल हूँ। वापस कारी साहब के पास जाते हैं और तकमील इल्म और इल्म को हासिल करने के अंदर अपनी उम्रों को लगा देते हैं। बख्तियार काकी अलैहि रहमा, उनके ईमान को मजबूत बनाने वाली जात अगर कोई है, दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े लोग आए, जितने अकाबिरीन आए, इनकी जिंदगी अगर हम उठाकर देखें तो इनके पीछे किसी औरत का हाथ मिलेगा तो कहीं किसी मुवालिद का हाथ मिलेगा। बख्तियार काकी अलैहि रहमा छोटे से मासूम बच्चे हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो वालिदा ने अल्लाह के तवक्कुल को उनके दिल के अंदर पैदा करने के लिए ये निज़ाम बना रखा था कि घर आते और कहते कि अम्मी जान भूख लगी है। वालिदा कहती कि बेटा ये मुसल्ला है, मुसल्ला बिछा, अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा और फिर रोटियों को तलाश कर, खाने को तलाश कर, इंशाअल्लाह तुझे खाना मिल जाएगा। छोटे छोटे मासूम हाथों से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह बड़ी भूख लगी है, खाने का कोई नज्म कर दीजिए। दुआ खत्म करने के बाद इधर उधर तलाश करते हैं। वालिदा पहले ही से ये नज्म कर के रखी रहती है कि खाना बनाकर कहीं ना कहीं छुपा देती है। अब बेटा तलाश करता है, खाना मिल जाता है और फिर अम्मी से कहते हैं अम्मी जान मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना दे दिया। अम्मी कहती है खा ले। फिर वाक़या सुनाती है, सोने का वक्त आता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, सिर्फ किस लिए अम्मी इतना कर रही थी कि बेटे के अंदर अल्लाह का यकीन आ जाए कि देने वाली ज़ात, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस यकीन को पैदा करने के लिए वालिदा मुहतरमा ने ये काम किया था। एक मर्तबा वालिदा किसी तकरीब के अंदर गई हुई थी, अपने रिश्तेदार की मुलाकात के अंदर गई हुई थी। वक्त का ख्याल नहीं रहा, बेटे की छुट्टी का वक्त हो चुका। वालिदा घड़ी देखती है, पता चलता है कि वक्त तो आगे बढ़ चुका है। अब दौड़ रही है, जल्दी जल्दी कदम से अपने घर की तरफ जा रही है और दिल के अंदर अल्लाह से दुआ भी कर रही है कि अल्लाह आज तो मैंने खाना बनाकर छुपाया नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इतने दिन की मेहनत अकारत हो जाए, इतने दिन का तवक्कुल, इतने दिन का बनाया हुआ तवक्कुल जो तेरी ज़ात का यकीन था वो गारत हो जाए। ऐ अल्लाह तू रहबरी कर दे। ये दुआ मांगते हुए आ रही है, घर पहुंचती है, देखते हैं कि बख्तियार काकी अलैहि रहमा सोए हुए हैं। जल्दी से किचन में जाती है, खाना तैयार करती है। खाना तैयार करने के बाद छुपा देती है और फिर बेटे को उठाती है और जगा कर कहती है कि बेटा आज तो भूखा सो गया होगा, जल्दी से दुआ मांग कर खाना खा ले। अम्मी जान मैं तो खाना खा चुका हूँ। बेटा कहाँ से खाना मिला? कहा कि वही कि मैं मदरसे से आया, मकतब से आया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह के सामने दुआ मांगी, अल्लाह के दुआ मांगने के बाद मैंने खाना तलाश किया, मुझे फला जगह रोटी का टुकड़ा मिल गया और रब्बे काबा की कसम आज की रोटी खाने के अंदर वो मज़ा आया जो आज तक के मज़ा नहीं आया। कहाँ से इंतज़ाम? जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह गैब से इसकी मदद फरमाया करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वालिदैन अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा कौन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती इस सरजमीन के अंदर आई, कई लाखों लोग इनके हाथ के ऊपर मुसलमान हुए।
کئی ہزار لوگ ان کے داخلے کے اندر ان کو جو نسبت اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کی مریدین کے اندر داخل ہوئے، گھر پہنچتے ہیں، خوشی کے آثار چہرے کے اوپر نمایاں ہیں، امی سے جا کر خوشی خوشی کہتے ہیں کہ امی جان آج تو غضب ہو گیا، آج اتنے لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے، اتنے لوگ میرے مرید بنے ہیں۔ امی کہتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ جب سے تو پیدا ہوا تجھے کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہوا کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلاتی تھی، اگر بے وضو ہوتی تو جا کر وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے ہاتھوں کے اوپر کئی لاکھوں لوگوں کو اسلام کی توفیق دی۔ تو جتنے بھی اکابرین آئے، ٹیپو سلطان، شیر میسور، اس کی زندگی کو دیکھیے، ان کی والدہ کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے کہ ان کی والدہ نے بھی باوضو دودھ پلایا تھا۔ تو جتنے بھی اکابرین آئے اتنے بڑے کیسے بن گئے کیونکہ ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ تھا۔ تو آج والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ صنفیں پیدا کریں، وہ اوصاف پیدا کریں کہ ہم پہلے متقی بنے تو ہماری آنے والی نسلیں متقی بنے گی، پرہیزگار بنے گی، ورنہ پھر یہ کہے گی کہ ہماری اولاد تو بگڑ رہی ہے، ہمارا بیٹا پورا دن موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو ایسا کہنے سے کبھی نہیں ہوگا، تو انہیں فلاں نے جادو کر دیا ہو، فلاں مولانا کے پاس جا رہے ہیں پھکوانے کے لیے، فلاں نے سحر کر دیا ہو، ارے سب سے بڑے ساحر تو تم لوگ ہو کہ تم لوگوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا۔ تو اس لیے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی نکاح اگر کرنا ہو تو دینداری کو ترجیح دو۔ والدین ان کے اگر لڑکی کی تلاش ہے تو لڑکی کے اندر نیک صفت ہے، خوب سیرت ہے تو اس کو ترجیح دو، ورنہ خوب صورت کو اگر دیکھنے جاؤ گے، مال و جائیداد کو دیکھنے جاؤ گے تو یاد رکھنا کبھی بھی تمہاری اولاد اور تمہارا گھر پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر لڑکے کی تلاش ہے تو لڑکے کو بھی دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو اگر وہی رشتہ کرنا ہے اور وہ دیندار نہیں ہے تو ان کے والدین سے کہو کہ پہلے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو دیندار کے اوپر لگاؤ، دینداری کے راستے کے اوپر تو لگاؤ، پھر ہم انشاءاللہ نکاح بھی کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ چند مہینوں کی محنت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو لمحوں کے اندر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزو نکاح کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھے اور خود بھی پرہیز اور پاکی والی زندگی گزارے۔ قرآن کی آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی، بہتان باندھا گیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، واقعہ افک، زنا کی تہمت لگائی گئی عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رو رو کر برا حال ہے، امی عائشہ کو کسی بات کا علم نہیں، امی عائشہ گھر کے اندر ہے، بیمار ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہاں اتنا پتا تھا کہ نبی کا جو تعلق تھا، جو انسیت تھی، جو محبت تھی، وہ محبت میسر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا جو تعلق تھا، ہر بیماریوں کے اندر جو عیادت کیا کرتے تھے وہ عیادت اس طرز کے اوپر نہیں ہو رہی ہے۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے اور پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے، امی عائشہ کہتی ہے ٹھیک، بس اتنی باتیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ کے اوپر بھی ایک غم تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی تھی صفوان رضی اللہ عنہ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے آپ صحابہ سے مشورہ بھی کر رہے تھے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 رکوع کے اندر نازل فرما دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ پاک ہے وہ ذات، یہ بہتان، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ارے تم مسلمانوں نے جب یہ سنا تھا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین،
جیسے ہی مسلمانوں نے سنا تھا تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ فوراً کہہ دیتے یہ تو بہتان عظیم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو غرض اس آیت کریمہ کو اور اس تفصیلی واقعے کو جو قرآن کریم کے 2 رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اس کی آخری آیت کے اندر الخبیثات للخبیثین بھی بیان فرما دیا کہ ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ ہوگے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ ہوگے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہوگے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ ہوگے۔ یہ ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اس لیے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان سے درخواست ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے تو پاکیزہ ملے گی۔ اگر اپنی زندگی پاکیزہ نہیں ہے تو پھر پاکیزہ عورتوں کا بھی تصور اپنے ذہن میں مت لانا۔ یہ ضابطہ ہے۔ ہاں کچھ مثالیں ضابطے سے ہٹ کر ہوا کرتی ہے، کچھ مثالیں قاعدے سے مستثنا ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو خبیث تھے لیکن ان کے نکاح کے اندر پاک دامن عورت آ چکی۔ کچھ نبی بھی ایسے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ وقت کا نبی ہے لیکن بیوی فاسق ہے، فاجر ہے۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی بیوی فاجرہ تھی لیکن نبی تھے۔ تو بہت کم مثالیں ایسی ملے گی، لیکن ضابطہ تو یہی ہے کہ پاکیزہ مرد اگر بنو گے تو پھر پاکیزہ عورتیں تمہارے عقد کے اندر آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، نکاح کرنے سے پہلے اپنی جوانی کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، کل اس جوانی کی پوچھ ہوگی۔ ابن مسعود ابن ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن امورہ فیما افنا، کہ 5 چیز کا سوال کرنے سے پہلے انسان کا قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں۔ اللہ نے تمہیں عمریں دی تھی، تم نے کہاں ضائع کی؟ تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم نے کہاں لگا دی؟ تو میرے عزیزو، اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی پوچھ ہوگی، اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارے۔ موبائل کے اوپر اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرے۔ ہر چیز سے بچنے کے لیے اللہ نے اسباب دنیا کے اندر ڈال دیے۔ موبائل ہے، واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہو تو بالکل کرو، لیکن غلط استعمال مت کرو۔ ایسی لنک شیئر مت کرو کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کے اندر ملوث کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے ایسی پکچر اور کسی ایسے کارٹون کی لنک شیئر کر دی اور تمہاری وفات ہو گئی۔ وہ لنک آگے شیئر ہوتے جاتی رہے گی اور اس کی سزا تمہیں قبر کے اندر بھگتنی پڑے گی۔ تمہارے اعمال کے اندر بدیاں بڑھتی ہوئی چلے جائے گی، برائیاں بڑھتی ہوئی چلے جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اس لیے درخواست ہے کہ اپنی عمروں کا صحیح استعمال کرو، اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ اگر کم ضرورت پڑتی ہے تو ایسا ریچارج کرو، ویسے ریچارج بھی میسر ہے کہ مہینے کے اندر صرف 2 GB آتی ہے، تو جس کی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ صرف واٹس ایپ کھولو، ضروری میسج کو دیکھو، واٹس ایپ بند کرو۔ اس طرح مہینے کے اندر 2 GB آرام سے استعمال کر سکتا ہے انسان۔ سال بھر کا ریچارج اس طرح کا کرا لو تاکہ تمہارے گناہ جو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ہوتے ہیں، ٹیلی گرام وغیرہ کے اوپر ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے تم پر محفوظ ہو جاؤ۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔